تو لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی قلت کا مسئلہ اب سنگین ہو گیا ہے۔ پورے صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں 1000 سے بھی کم وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ جہاں پر کہیں تھوڑے بہت وینٹیلیٹرز ہیں بھی تو ان کو چلانے کے لیے ٹرینڈ عملہ ہی موجود نہیں ہے۔ کرونا کے دوران خریدے گئے اور عطیہ کردہ وینٹیلیٹرز پر پڑے دھول جم چکی ہے، اور تو اور کئی اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز چوری ہونے کے بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں مریضوں کو کن حالات سے نہ پڑتا ہے اور محکمہ صحت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندے فہیم امین سے۔ جی فہیم، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بہت شکریہ فرزانہ۔ انسانی زندگی جو ہے وہ اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جب بھی حادثات ہوتے ہیں تو ہسپتالوں میں جب شدید زخمی مریض لائے جاتے ہیں تو انہیں فوری طور پر وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ دل کے مریض جب ان کا بائی پاس ہوتا ہے تو انہیں بھی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دیگر مریض ہیں جو ان کے اوپر بیماری شدت کے ساتھ حملہ کرتی ہے تو ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے اور یہاں پر صرف 940 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جبکہ لاہور شہر جو ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کے باقی علاقوں کی نسبت لاہور میں جو ہے وہ بہتر سہولیات ہیں، تو یہاں پر تقریباً 520 کے قریب وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ اب ان وینٹیلیٹرز کے استعمال کے لیے جو موجود ٹیکنیشنز ہیں ان کی قلت بھی یہاں پر موجود ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ انستھیزیا کے ڈاکٹرز اور دیگر جو ٹیکنیشنز ہیں جن کو ان کو چلانا ہے ان کی بھی شدید جو ہے وہ قلت ہے۔ تو اب وینٹیلیٹرز جو ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر عموماً ہمیں ظاہری بات ہے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، لوگوں کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جب بھی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں جو سب سے زیادہ جو بات کی جاتی ہے کہ کسی مریض کے لیے وینٹیلیٹر کا بندوبست کیا جائے، اور افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ہسپتال میں وینٹیلیٹر میسر نہیں ہوتا تو پھر اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کا پیارا اللہ کو پیارا ہو جائے تاکہ پھر اس کا وینٹیلیٹر جو ہے وہ کسی دوسرے مریض کو دیا جا سکے۔ فرزانہ، اگر ہم اس کا بین الاقوامی جو جائزہ لیں تو بتایا جاتا ہے کہ جو ہسپتال ہیں ان کے بیڈز کی مناسبت سے 15% جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز ہسپتالوں میں موجود ہونے چاہیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پنجاب ہے یہاں پر 3 سے 4% ہیں، اور وہ بھی جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اب خرابی جو ہے وہ بڑی معمولی قسم کی ہوتی ہے، جس کو اگر فوری طور پر ٹھیک کروانے کی کوشش کی جائے تو اس کو ٹھیک بھی کروا لیا جاتا ہے۔ تو کہاں پرابلم آتی ہے، کیوں ٹھیک نہیں کروایا جاتا ان کو؟ جی، جو متعلقہ ہسپتال کے جو ایم ایس صاحبان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ٹھیک کروایا جائے۔ اب آپ کو میں تھوڑے سے اعداد و شمار بتا دوں کہ کس ہسپتال میں کتنے وینٹیلیٹرز ہیں اور ان کی اس وقت جو فنکشنل کیپیسٹی کیا ہے اور ان میں خراب جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ اب اگر ہم میو ہسپتال کے آئی سی یو میں دیکھیں تو 170 میں سے 42 وینٹیلیٹر خراب ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال میموریل ہسپتال سیالکوٹ کے آئی سی یو کے 34 میں سے 25 وینٹیلیٹر جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اسی طرح جو ہے راولپنڈی کے ہسپتال کے 71 میں سے 20 وینٹیلیٹر، اور لاہور کے جنرل ہسپتال کے آئی سی یو کے میں سے 129 میں سے 47 وینٹیلیٹر، جبکہ سروسز ہسپتال کے آئی سی یو کے 99 میں سے 46 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ غیر فعال ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر محکمہ صحت نے ان ہسپتالوں کے ایم ایس صاحبان کو مراسلہ بھی لکھ دیا ہے کہ جی کہ آپ ان وینٹیلیٹرز کو ٹھیک کروائیں۔ اب ایک طرف جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت وسائل فراہم نہیں کرتی، اگر حکومت وسائل فراہم کر دیتی ہے تو ان وسائل کو چالو حالت میں رکھنا، فنکشنل حالت میں رکھنا جو ہے وہ متعلقہ حکام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کی جانب سے یہ بالکل لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ انسانی جانوں پہ پڑ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے فہیم، چونکہ ذکر ہو رہے وینٹیلیٹرز کا، تو اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں سرکاری اسپتالوں میں سہولیات ہمیشہ سے ناکافی ہوتی ہیں۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی قلت کی کیا کہانی ہے، کیوں اتنی زیادہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 940 ہے صرف؟ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وینٹیلیٹر جب مریض کو دستیاب نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر جو اس کے لواحقین کے لیے وہ انتہائی تکلیف دہ امر ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی پرائیویٹ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں۔ اب اگر پرائیویٹ ہسپتال میں آپ جائیں اور وہاں پر وینٹیلیٹر کی جو کاسٹ ہے وہ 30 سے 50 ہزار روپیہ پر ڈے ہے۔ ایک عام مزدور، عام بندہ جس کی تنخواہ 50 ہزار ہو، لاکھ روپیہ ہو، وہ کس طرح
افورڈ کر سکتا ہے کہ 30,000 سے 50,000 روپے میں وینٹیلیٹر کا خرچہ. اور اس طرح کے وینٹیلیٹر تو ایک دن میں مریض جو ہے وہ واپس ریکور نہیں ہوتا. عموماً مریض کو اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا جائے تو ایک انتہائی سنجیدہ پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کو واپس آنے میں سم ٹائم تو ہفتوں لگ جاتے ہیں. تو پرائیویٹ ہسپتالوں میں اگر وینٹیلیٹر کی ضرورت والا مریض چلا جائے تو وہ تو جو اس کے گھر والے لاحقین وہ تو معاشی طور پر مر جاتے ہیں کہ مریض کو جو ہے وہ اپنی کے حوالے سے. تو یہ جو ایک انتہائی جو ہے وہ نااہلی ہے متعلقہ ایم ایس صاحبان کی جانب سے کہ ان کو جو وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں, جو سہولت دی گئی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں, وہ جو سہولت ہے اس کا جو باقاعدہ طور پر دیکھ بھال نہیں کی جا رہی, ان سے لوگوں کو مستفید نہیں کیا جا رہا. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لاہور کے گرد و نواح میں عموماً کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں لاہور لے جاؤ, تو لاہور لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اضلاع میں وینٹیلیٹر کی سہولت میسر نہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی سہولت میسر نہیں, انستھیزیا کے ڈاکٹرز کی سہولت میسر نہیں, ٹیکنیشینز کی سہولت میسر نہیں. لیکن جب وہ مریض انتہائی سنجیدہ حالت میں لاہور میں لائے جاتے ہیں تو لاہور میں بھی جو وینٹیلیٹرز کی صورت حال ہے, افسوس کی بات ہے فہیم 500 کے قریب تو وینٹیلیٹرز ہیں وہ صرف لاہور میں ہیں, لیکن اس کے باوجود صرف ہمارے پاس وہ عملہ نہیں ہے جو اس کو آپریٹ کر سکے. انتہائی یہ نااہلی سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. دیکھیں جو مختلف سرکاری محکمے ہیں وہاں پر عرصہ دراز سے جو ہے وہ ایڈ ہاک سسٹم نافذ ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک سٹوری بھی کی تھی کہ کیتھ لیبس بنائی, اربوں روپے کی لاگت لگا کر ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تاکہ ہمیں ان کے لیے جو مستقل عملہ نہ رکھنا پڑے. اسی طرح انہوں نے ہر وہ کام جو کہ ہسپتال کے عملے سے جس سے جواب دہی ہونی چاہیے وہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہسپتال کا جو کام ہے جہاں پر مستقل لوگ ہونے چاہیے, ان کی اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے, 8-8 10-10 سال ہو گئے ہیں اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہوئی. تو جب اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہوتی, کانٹریکٹ بیس پہ لوگوں کو لا کے کام چلانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جب وہ کانٹریکٹس ختم ہو جاتے تو ان کے رینیو کروانے کے اوپر بھی لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو محکمہ صحت کو سنجیدہ لینا ہوگا. جو اگر آپ سہولت فراہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے متعلقہ عملہ بھی جو ہے وہ ہسپتالوں میں دینا پڑے گا تاکہ جو سہولت وہاں پر موجود ہے, اور جہاں پر ہسپتالوں میں جو بندہ بھی جائے گا وہ کسی نہ کسی تکلیف یا کسی نہ کسی مجبوری میں جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اپنی خوشی سے تو کوئی بھی ہسپتالوں میں نہیں جانا چاہتا نا. بالکل ایسے ہے, اور اس مجبوری کا فائدہ پھر جو ہے وہ ایسے جگہوں سے پھر اٹھایا جاتا ہے جو کہ عام لوگوں کی جیبوں پہ بھاری پڑتا ہے. لوگ قرض اٹھا کے کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں سے ان کے پیارے کی جان بچ سکے. اچھا فہیم, جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں 1000 سے بھی کم وینٹیلیٹرز ہیں, جن میں سے 500 سے زیادہ صرف لاہور میں ہی ہیں, تو باقی شہروں میں وینٹیلیٹرز کی کم تعداد کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر مہیا کیوں نہیں کیے جاتے؟ چلیں ان کو فعال کرنا تو ایک طرف ہے نا. دیکھیں جو انہوں نے بی ایچ کیوز بنائے, ڈی ایچ کیوز بنائے, وہاں پر کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے, لیکن وہاں پر جو ایمرجنسیز ہیں وہاں پر کوئی اتنی فعال نہیں ہوتی. اور آپ اگر دیکھ لیں کہ آج ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ قصور میں ایک ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, وہاں پر بیڈز جو ہیں وہ ایمرجنسی میں اویلیبل نہیں ہیں, وہاں کی وارڈز میں بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. تو وہاں پہ ایمرجنسی اور ان کا یہ حال ہے. تو وہاں پر جو آئی سی یو ہے جہاں پر انتہائی تجربہ کار ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر انتہائی تجربہ کار ٹیکنیشینز کی ضرورت ہوتی ہے, سپورٹ سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر وہاں پر اویلیبل ہوں گی چھوٹے شہروں میں تو لوگوں کو پھر بڑے شہروں کی طرف آنا نہیں پڑے گا. لیکن وہاں پر جو ہے وہ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی ابتدائی طبی امداد دے دی جائے تاکہ جو مریض ہے اس کو یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے. حکومت اربوں روپے کروڑوں روپے ان جگہوں پر لگانے کی کوشش کرتی ہے, لگاتی بھی ہے, دوائیاں بھی دیتی ہے, لیکن جو مریض ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا جب تک وہاں پر یہ تمام سہولیات دستیاب نہ ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اب آبادی یہ جو بنیادی ضروریات ہیں, کون کون سی بنیادی ضروریات ہیں جن کا فقدان دکھائی دیتا ہے ہمیں پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں؟ چلے وینٹیلیٹرز کی کمی تو ایک طرف نا. دیکھیں جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو ڈی ایچ کیوز میں وہاں پر سی ٹی سکینز کی مشینز لگائیں,
اب وہ سی ٹی اسکین کی مشینیں جو ہیں وہ بھی آؤٹ سورس کر دی گئی تھیں. اب وہاں پہ جو سی ٹی اسکین کے کچھ پیسے اگر وہ چارج کرتے ہیں تو ایک سرکاری اسپتال میں لوگ آتے ہیں 150 روپے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, اور اگر ان کو سی ٹی اسکین کروانے کے لیے جانا پڑے تو اس کے لیے اگر آپ نے اس میں کوئی رعایت لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایم ایس آفس جانا پڑے گا. ایم ایس صاحب 3-4 بجے کے بعد ان ہسپتالوں میں دستیاب نہیں ہوتے, تو وہ پھر مریض جو ہیں اس کے لواحقین جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی جو دیگر سہولیات ہیں, زچہ بچہ سینٹرز ہیں, وہاں پر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو 4-5 بجے کے بعد کوئی ملتا نہیں ہے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی اسی تکلیف کا شکار نظر آتے ہیں. اور خاص طور پر جو بچوں کے علاج کے حوالے سے سہولیات ہیں اس کا ان بی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز میں شدید فقدان ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور اس حوالے سے عموماً آپ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کو 70-80% مریض جو ہیں وہ لاہور کے باہر سے اپنے پیاروں کو, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں پر علاج کے لیے آتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی سنجیدہ قسم کا آپریشن ان بچوں کا کرنا پڑ جائے تو ان کے لیے ان کو 1 سال سے 2 سال تک کا ٹائم جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ جس تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت ان کے ماں باپ کے لیے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اس تکلیف دہ حالت میں اپنے شہروں سے جو ہے وہ یہاں پر لے کر آتے ہیں. اچھا فہیم, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پنجاب کے کئی شہروں میں وینٹیلیٹرز تو موجود ہیں لیکن چلانے والا ہی کوئی نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اسٹاف کی تربیت کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ جو وینٹیلیٹرز ہیں اور اس طرح کی جو دیگر مشینیں ہوتی ہیں ان کو چلانے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیکنیکلی مضبوط لوگ درکار ہوتے ہیں. لیکن پچھلے 8-10 سال سے معاملہ یہ ہے کہ بھرتیاں ہی جو ہیں وہ محکمہ صحت اور دیگر محکموں میں کی نہیں جا رہی, جس کی وجہ سے جو سپورٹ سٹاف اور ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات سامنے آ رہا ہے. کیونکہ جب آپ کوئی وینٹیلیٹر یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے انستھیزیا کا ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے, ساتھ وہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم چاہیے ہوتی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے, اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد بھی ڈاکٹرز کی جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو تمام سہولیات ہیں اگر دستیاب کر دی جائیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اب وینٹیلیٹر ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو عموماً بڑی سے بڑی سفارش جو ہے وہ درکار ہوتی ہے, اور عموماً لوگوں کو یہی کہتے ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں, اور اس وجہ سے یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر واضح طور پہ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے اس باقاعدہ نوٹس بھی لیا گیا کہ جو ایٹ لیسٹ آپ کو وینٹیلیٹرز دے دیے گئے ہیں ان کو تو فنکشنل حالت میں رکھا جائے. اور جب انہوں نے ان سے جواب مانگا ہے تو انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ آپ ودن 24 آورس جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کے پاس جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ خراب ہیں تو وہ کیوں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کو آپ ٹھیک کر کے ہمیں رپورٹ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ رپورٹ جو تھی وہ 2-3 دن پہلے تو ان سے مانگی تھی, تو اب